حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے، اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے، حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئے، خلافت کے لیے لوگوں میں الگ الگ معاملات نہ ہو جائیں، اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دیجئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوگوں نے آ کر کہا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کی بیماری کا وقت تھا، کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں؟ چاپلوس لوگ تھے، چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب دیتی ہے، آپ کا بیٹا یزید ہے، اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجئے۔ یہاں سے اب تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے۔ امیر معاویہ نے پہلے تو انکار کر دیا، کہا نہیں، کیونکہ یزید کے شب و روز اور اس کے دن بھر کی جو مشغولیات ہیں وہ سب کو پتا تھے، نا اہل آدمی دن بھر کبوتر بازی کرتا تھا اور کبھی چھپ چھپا کر کے بندروں کو کھیل میں لگاتا تھا اور خوش ہو کر کے ہنستا تھا، اس کے الگ الگ معاملات تھے، اس کے شراب پینے کی بھی باتیں ہیں، لیکن امیر معاویہ سے چھپ کر کرتا رہا یا ان کے دور میں کم کرتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اب خلیفہ کے انتخاب کے لیے، کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا، امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے گی، لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے، اب کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا ویرودھ بھی کیا، انکار بھی کیا، کیونکہ ابھی 3 بڑے صحابہ موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین، یہ بڑے بڑے صحابہ، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی موجود تھے۔ تو ایک صحابی آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، احنف بن قیس، انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں عبداللہ بن عمر کے نام پر، ان سے افضل کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ کا زمانہ پائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب معاملات تھے۔ انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو کوفہ کے گورنر تھے، زیاد بن ابی سفیان کو بلایا، پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں کو سنبھال لیں گے جیسے 20 سال سے سنبھال رہے ہیں۔ تو امیر معاویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخر دور کو پہنچ چکی ہے، اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت کا جانشین ہے۔ حاکم شام مرنے والا تھا تو اس نے 4 لوگوں کو بلایا شام اپنے پاس، اس میں سعید بن عاص کو بلایا، حسین بن نمیر کو بلایا، ضحاک ابن قیس کو بلایا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنانا چاہتا ہوں، کوئی رستہ اختیار کرو، کیونکہ یہ انتہائی بد کردار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، ہم اگر جس طرح تیری حکومت ہم نے بزور پیسہ بزور درہم و دینار منوائی تھی نا، اگر ہم خزانوں کے منہ کھول بھی دیں تو 4 ایسے لوگ ہیں جن سے شدید خطرہ ہے۔ میں یہ تاریخ پڑھوں، اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کسی فرقے سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا ایک حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر، کسی طریقے سے ان کو لالچ میں لو۔ یہ اپنی زندگی میں حاکم شام مکہ پہنچا حج کے دنوں میں، تو اس نے 4 افراد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ اب جو تاریخ ابو الفدا، روضۃ الاحباب، یعنی کہ اہل سنت تواریخ سے میں پڑھ رہا ہوں، جو سب سے پہلی ملاقات اس نے کی وہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے کی، عبداللہ ابن عمر سے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ بناؤں تو تو اسے کیسا دیکھتا ہے؟ اہل سنت کتابیں کہتی ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں کہتا تھا کاش میں نے حجر بن عدی کا قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں نے مال کے اشتر کو نہ مروایا ہوتا، کیونکہ حجر بن عدی وہ علی کا نوکر ہے جس کا تقوی عرب میں مشہور تھا اور ایمان کی اس بلندی پہ تھا۔ جب اس نے اس کے بیٹوں سمیت اس کو گرفتار کروایا اور قتل کروانے کے لیے جلاد کو تلوار دی تو حجر بن عدی سے کہا کوئی وصیت؟ کہنے لگا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کر۔
اس کا کیسا باپ ہے آنکھوں کے سامنے بیٹے مروا رہا ہے؟ اس کا اس لیے قتل کروا رہا ہوں کہیں میرا قتل ہوتا دیکھ کے علی کو چھوڑ نہ دے. اگر انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا میں علی کو کیا منہ دکھاؤں؟ بہتر یہ ہے انہیں پہلے مار تاکہ میں نسل کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو سکوں. ایک پوری مجلس چاہیے حجر بن عدی کے عنوان پہ، کیسے کیسے علی کے باوفا نوکر تھے. اور اس حجر بن عدی کے قتل کی وجہ سے کہ رسول کی بیوی بھی ملامت کرتی تھی اور بددعائیں دیتی تھی کہ تو نے حجر کو قتل نہ کیا ہوتا. اتنا پرہیزگار تھا کہ علی کا دشمن بھی اسے اچھا سمجھتا تھا. اس نے کہا میں حجر کا قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں نے مال کے اشتر کو زہر نہ دلوایا ہوتا. جب مال کے اشتر مصر کے گورنر بننے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے رستے میں اپنے ایک شخص کو خریدا تھا اور اسے مال کے اشتر کا میزبان بنا کے شہد میں زہر ملا کے مال کے اشتر کو دے دیا تھا. اب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. جب موت واقع ہو جاتی ہے تو باپ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت، اور جب یہ مرتا ہے تو بیٹا اس وقت گھر میں نہیں ہوتا، یہ شکار پہ گیا ہوتا ہے. وہ جن لوگوں کو اس نے بلایا ہوا تھا نا، ضحاک بن قیس اور حسین بن نمیر اور سعید بن عاص، یہ جلدی جلدی لوگوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ حاکم شام مر گیا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی بیعت لے لینا، اور اس کے واپس آنے تک ہم اس کی بیعت لیتے ہیں. جب انہوں نے بیعت لینی شروع کر دی تو اب جہاں جہاں اس کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے حاکم شام کے، ان کو ایک مراسلہ بھیج دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو یہیں پہ تعینات رہو اور لوگوں سے یزید کے ہاتھ میں بیعت لو. جب انہوں نے یزید کی بیعت کروانی شروع کر دی تو اب ایک مراسلہ مدینے پہنچا ہے، اور مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ ملعون کو کہا گیا ہے کہ تم حسین ابن علی سے بیعت لو.